الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ میں آپ اپنے لیے اور اپنے اولادوں کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ حیثیت حاصل ہو جائے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، ہماری فطرت میں یہ بات ہے کہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو جہاں تک ممکن ہو بڑی سے بڑی حیثیت حاصل ہو جائے، اور اس چاہنے میں کوئی خرابی نہیں۔ یہ چاہت اچھی ہے، لیکن خرابی اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ بڑی حیثیت کس کی ہے؟ دھوکہ ہم نے یہاں کھایا ہے یا اپنے آپ کو دیا ہے؟ دوبارہ سماعت فرمائے، مستنصر صاحب جی قریب ہو جائے۔ ہم کوئی رچھے دار تقریر کے لیے نہیں بیٹھے، اپنا غم اور فکر لے کے بیٹھے کہ اپنی لائن اب سیدھی کرویں۔ جب تک موت کا وقت نہیں آیا لائن سیدھی کرنے کی گنجائش انشاءاللہ باقی، جب آ گیا پھر نہیں ہوتا، سوائے رونے کے افسوس کرنے کے کچھ نہیں۔ دوبارہ سنیے، اور اللہ کرے کہ میرا دوبارہ کہنا اچھے ارادے سے ہو۔ میں آپ اپنے لیے اور اپنی اولادوں کی، اور شاید اپنی اولادوں کے لیے اپنے سے بھی زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حیثیت بہت بڑی ہو۔ عرض کر رہا ہوں یہ سوچ بہت اچھی ہے، لیکن وہ بڑی حیثیت کیا ہے اس کے بارے میں شیطان نے ہمارا بیڑا غرق کر رکھا۔ ڈاکٹر صاحب کھول کے بات کریں۔ ہم جس کو بڑی حیثیت بنائے بیٹھے ہیں اس کے لیے اپنا سب کچھ غرق کر رہے ہیں، ایمان تک اس کے لیے برباد ہو رہا ہے۔ اب خود کے بعد اس سے زیادہ کیا کروں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور گزر رہے ہیں، جس حیثیت کو بڑا سمجھتے ہیں اس کے لیے ایمان تک برباد کر رہے ہیں۔ تو کیا وہ بڑی چیز ہے؟ آئیے آج کے سبق میں اپنے لیے سب سے پہلے خود غرضی ہے، کوئی اس میں شک نہیں، اور آپ سب کے لیے اس شخص کی بات سنیں جو بہت ہی بڑی حیثیت والا ہے، بلکہ جو اصل اللہ کے فضل و کرم سے نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد ہے، اور کیوں سمجھیں؟ تاکہ اللہ مجھے آپ کو، میری آپ کی نسل کو بنا دے۔ صرف سننے کے لیے نہیں اور بیان کرنے کے لیے نہیں، سن یا سناوی یا خود نہ بنے۔ بلین کا ذکر کیا اور گھر میں دال پکانے کے لیے تو بلین کو خوک ڈالو، کیا کریں؟ بلین کو ناشتہ بلین کا کریں گے؟ سننے سنانے کا مقصد اللہ یہ کرے کہ میں آپ اس حیثیت کو پالیں، یا کم از کم اس پانے والی راہ پہ چل جائیں۔ موت آئے یا تو پہنچ چکے ہوں یا اس راہ پہ چل رہے ہوں۔ اب سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، یا اللہ، خوب توجہ کرو، بیٹا ٹیک لگا کے بیٹھو، تکلیف تو نہیں کمر میں کوئی؟ قریب ہو کے بیٹھو۔ خبردار، اللہ اللہ خبردار کے بغیر بھی ڈاکٹر صاحب بات کرے
تو پوری توجہ کرنی چاہیے، تھوڑی کرنی چاہیے؟ اس کے آگے دیکھیے، اِنَّا، یا اللہ کتنے مہربان ہیں باپ جو غم میں ڈوبا ہوتا ہے قسمیں کھاتا ہے بیٹے کو سکھاتا، کبھی باپ کے باپ ہونے کا واسطہ دیتا، کبھی کچھ کرتا ہے، کیوں کہ بدبخت کے دل میں اتر جائے تو جو بک رہا ہوں تیری خیر کے لیے۔ باپ اس مصیبت سے گزر رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کائنات کے سارے باپ، ان کی ہمدردی جمع کی جائے، ماں کو بھی شامل کر لیا جائے، اللہ کی ہمدردی ہمارے ساتھ اس سے بھی جائے۔ آپ ان دو لفظوں کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اللہ خبردار، اللہ کھانے کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں مجھ سے، ووٹ مانگ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کے ووٹ کا خطرہ ہے؟ اِنَّا، یقیناً کھول دل کو، بات تیرے لیے ہے۔ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ اکبر، کیا خیال ہے آپ کا؟ سننے سے پہلے خود فیصلہ دل میں کریں۔ یہ جو ولی کا منصب ہے، جتنے پاکستان میں منصب ہیں وہ ایک پگڑے میں ہو، ولی کا منصب پگڑے میں، دوسرے پگڑے میں کون سا پگڑا بھائی؟ میجر صاحب سارے فوجی اور سول عہدے جمع کر کے ایک پگڑے میں رکھ دیں، اللہ کے ولی کو دوسرے پگڑے میں رکھیں، کون سا پگڑا بھائی؟ میں آپ اپنی اولاد کو اللہ کا ولی بنانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، اصل بات یہ کر رہے ہیں تو الحمدللہ، نہیں کیا دیکھے کیا لے رہے ہیں۔ اور پھر میں 100 بار بار کہتا ہوں، نہ دنیا کا انکاری نہیں، نہ دنیا سے بے رغبتی کر سکتا، کدھر جائیں؟ آنکھیں کھولتے ہی پیسوں کی ضرورت ہے، نیند میں بھی ضرورت ہے۔ وہ چکر نہیں کہ دنیا چھوڑو، نہیں چھوڑو، نہیں نیچے رکھو، دین کو اوپر کرو۔ بیٹا گھر کیا ہے؟ ہم نے دنیا کو نیچے نہیں رکھا، دین کے اوپر نہیں، دین کو جاؤ تو بعد میں بات کریں گے، اس وقت ٹائم نہیں ہمارے پاس، یہی کہانی نہیں کیوں کہا اس وقت نہیں ٹائم، پھر کسی وقت ملاقات کریں گے۔ اور حالت ہماری کیا ہے ہمیں پتہ ہی ہے۔ اس منصب کے برابر عبد الرحمن کائنات میں کوئی منصب نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، سنو یقیناً اللہ تعالی کے اولیاء کیا ہے ان کے لیے، ولی کون ہے وہ اللہ نے اگلی آیت میں بیان کیا۔ اس سے پہلے ان کے لیے جو 2 نعمتیں ہیں وہ بیان کر دی، لا خوف علیہم، آئندہ منزلوں میں ان پر کوئی خوف نہیں، موت کا وقت ہوگا کوئی خوف نہیں ہوگا، قبر میں ڈالا جائے گا کوئی خوف نہیں ہوگا، اٹھایا جائے گا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی صراط پہ جائے گا خوف ختم کر دیں گے اللہ، جنت میں داخل ہو جائے گا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اس پروسیس سے نہ گزرنا؟ مجھے آپ کو ضرورت ہے کہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، دنیا سے جا رہا ہوگا، پچھلے غم اللہ سارے ختم کر دے۔ آدمی سونے چاندی یا جو کچھ بھی ہے اس میں ڈوبا ہو، اگر سینے میں غم ہو تو اس سونے اور چاندی، یہ دولت کے انبار، ڈالر، پاؤنڈ، یورو، ہیرے جواہرات کا کوئی فائدہ ہے؟ مستنصر بیٹا کوئی ایسا ہی فائدہ تو یہ ہے کہ اندر ٹھنڈا ہو،
اندر ٹھنڈا پیسے بھی ہوں، ہم پیسے بھی مانگتے ہیں، لیکن بنیاد یہاں ہے۔ تو یہ اللہ کے اولیاء، ان کے لیے کیا ہے؟ نہ آئندہ منزلوں کا خوف، نہ سابقہ زندگی کا غم۔ نعمتوں میں ڈوبی ہے خاتون، لیکن غموں نے پگڑی کر رکھی، سونے سے لدی پھدی ہے۔ اگر پچھلے غم ہیں تو سونا اس کو خوشی دے گا؟ یہ جملہ چلتا نہیں گھروں میں، سونا مجھے کھانے کو پڑتا ہے، اندر سکون نہیں تو سونے سے کیا ہونا؟ اب سوال یہ ہے ولی ہے کون؟ اور یہاں اب مختصر وقت میں مختصر بات، اللہ کا ولی جو ہے وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی، وہی اہل ایمان کی دلی محبتوں کو پانے والا، وہی فرشتوں کا ولی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی ان کی کوالٹیز، ولی بننے کے لیے ریکوائرمنٹس دو۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ پر ان کا ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، اللہ کی کیا روز قیامت پر ایمان ہے، جزا سزا پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تھے تقوی والے۔ کیا میں آپ تقوی والے ہیں؟ تین علماء کے بیانات انتہائی اختصار سے سماعت فرما لیجیے، اور اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں کہ کیا میں آپ متقی ہیں۔ ایک شاعر نے کہا، عالم شاعر نے، خلی الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ، تقوی یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہ کو چھوٹا ہو یا بڑا ہو چھوڑ دے۔ کیا میں آپ ایسے ہیں تو الحمدللہ، نہیں تو اپنا گیئر سیدھا کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، کسی چھوٹے گناہ کو معمولی نہ سمجھ۔ یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے کس سے بنا ہے؟ کنکریوں سے بنا ہے، کنکریاں مل مل کے پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو چھوٹا 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 معمولی گناہ کرتے کرتے اپنے گناہوں کے پہاڑ نہ بنا۔ ایک دوسرے عالم نے، امام نووی نے فرمایا تقوی یہ ہے اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنا، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے دور ہو جانا۔ کس کا حکم دیا؟ جس کا بھی حکم دیا۔ کس سے روکا؟ جس سے بھی روکا۔ کیا میں آپ ایسے ہیں؟ کیا میں آپ اپنی اولادوں کو ایسے بنا رہے ہیں؟ اسکولوں میں جا رہے ہیں، یونیورسٹی میں جائیں، ظہر کب پڑھی، عصر کب پڑھی، گھر آ کے اکٹھی ساری پڑھ لیں۔ اور ایک نیا نظام جو یونیورسٹیوں میں اللہ جانے کس کس بدبخت نے اس کو سوچ سوچ کے بنائے، امت کو تباہ کرنے کے لیے۔ صبح جائیں، رات کو 8 بجے آئیں بچے، نہ کوئی حساب نہ کوئی کتاب۔ اب کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ آج یونیورسٹی سے آئے، یونیورسٹی جا رہا، ڈاکٹر صاحب اسی طرح بن رہی ہے یونیورسٹی کے لیے، سسٹم ہی چینج کر دیا۔ چیمہ صاحب یہی کچھ ہے کہ نہیں؟ وہ 2 بجے واپس آنا نہ پرانی بات ہے، اولڈ فیشن۔ اب بڑے بڑے ہم نے اسکالر عبد القدیر خان بن رہے ہیں ہمارے، تو ہم نے 2 بجے تک کافی نہیں، ہمارے بچے نہیں اتنا پڑھ سکتے، 8 بجے آئے۔
اب جو نیک وقت 8 کو جائے گا 8 کو آئے گا، سارا دن نماز کو نہیں پڑھی، عشاء کو آئے گا اچھی پڑھے گا. شعیب ایسی کر رہے ہو کہ نہیں؟ نمازوں کے بارے میں نہیں، یونیورسٹیوں کے بارے میں. تو کیا کرے گا وہ؟ اور 7 جوان لڑکیاں ہیں، اور وہاں کیا کچھ ہے؟ ماشاءاللہ متقیوں کا کورس ہو رہا ہے. 40 دن میں متقی بن جائے، چہرہ لگ جائے. اللہ کا خوف کریں، اللہ کا خوف کریں. کدھر جا رہے ہیں؟ اسامہ جی ایسے ہی کام چل رہا ہے کہ نہیں؟ کون بچے گا؟ جس کو اللہ بچائے. لیکن بچنا آسان ہے؟ کیوں مستنصر بیٹا اور سفارشیں کر کر کے بھیجتے. اپنی بھی یہ کہانی ہے، دور دور سفارشیں کرتے کہ جنت کی ٹکٹ اگر رہ گئی تو میرا بیٹا نواسا پوتا جنت سے رہ گیا، مارا گیا. یہ کسی کا رونا نہیں، اپنا رونا بھی. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کو ماننا. اللہ نے ہر جس چیز سے روکا اسے رکنا. میں آپ معصوم نہیں بن سکتے، لیکن جو بن سکتے ہیں وہ تو بنے. علامہ راغب نے تقویٰ کی تعریف یہ کی، اس کی ڈیفینیشن یہ کی، حفظ النفس عما یؤثم. انسان کو جو چیز گناہ گار کرتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا جا رہا ہے. نیک بختی دیکھو، دل دکھ سے بھرا ہوا ہے. جوان لڑکوں کو کون پڑھاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کون پڑھا رہا ہے؟ جوان لڑکوں. اور پڑھانے والی رابعہ بسریہ ہے. اور لڑکیوں کو کون پڑھا رہا ہے؟ جوان ٹیچر، جو اس طرح بن سور کے جاتا ہے جیسے شادی کی رات پہ جا رہا. میں بات کہیں اور دنیا کی کر رہا ہوں، اسی دنیا کی. وہ بات کرتے جائیں، دکھی دکھی دکھی. تو خوشی کی بات ہے اس میں؟ یہ حیا والی بات ہے؟ یہ گناہ سے بچانے والی کہانی ہے؟ ہم نہ کیمسٹری کے مخالف ہیں، نہ فزکس سے مخالف ہیں. چاہتے ہیں بہترین عبد القدیر ہمارے ہاں سینکڑوں ہو جائیں، لیکن دین بیچ کے نہ بنے، دین بیچ کے نقل بنے. انگریزی اتنی جانے ڈاکٹر شیکسپیئر سے آگے نہ گزر جائے، لیکن دین بیچ کے بنے تو کچھ بھی بن جائے کوئی فائدہ. دین بیچ کے کوئی محدث بھی بن جائے کچھ فائدہ نہیں. بخاری شریف حفظ کر لیا دین بیچ کے، کوئی فائدہ ہے؟ ذہن ہے کوئی فائدہ؟ کیا کر رہے ہیں؟ تقویٰ کیا ہے؟ اپنے ساری جان کو، ہر چیز کو گناہ سے بچا. اللہ کے لیے میں آپ رحم کریں اپنی جان، اپنی اولادوں پہ ترس کھائیں. یہی اولادیں قیامت کے دن ہمارے گریبان میں پکڑے. پیسے کس کے تھے؟ سفارشیں کس کے تھی؟ گاڑی کس نے دی؟ کپڑے کس نے سلوا کے دیے؟ ڈاکٹر صاحب تبلیغ کر رہا ہے، حاجی صاحب نے، فنڈنگ کرنے والا وہ پارسا ہو گیا، اور جس نے برائی کی وہ مارا گیا. نہیں، فنڈنگ کرنے والے کی بھی خیر. ہوش کریں، پڑھائیں پڑھائیں خوب پڑھائیں، لیکن پھر وہی بات، دین اوپر دنیا نیچے. خوب پڑھائیں، باقی لوگوں سے آگے گزر جائیں.
کیوں آگے گزرے لوگ ہم سے؟ ہم گزرے آگے، لیکن دین بیچ کے نہیں، دین کو سر پہ رکھ، دین کا تاج اوپر ہو، سب کچھ آئے۔ اب ان کے لیے ہوگا کیا؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اللہ کی قسم رب ذو جلال گواہ ہے، اگر ایمان اور تقوی کا اس کے سوا کوئی فائدہ نہ ہو، ایک یہ فائدہ بہت کافی۔ توجہ کیجئے صغیر بیٹا، پوری توجہ کرو، لہم البشریٰ، انہی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ کیا کیا کہتے ہو اسامہ؟ آئی ٹی کی کیا کیا ٹی ٹی بنائی، سوری جمع کر لو، ڈاکٹریٹ ایک نہیں 10 کر لو۔ کسی نے 10 ڈاکٹریٹ کیے ڈاکٹر صاحب؟ مجھے تو نہیں پتا، 2 کر لیتے، 10 بھی کر لو، اس انعام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے یہ بشارتیں ہیں دنیا ہی کی زندگی، انہی کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں۔ کیا بشارتیں ہیں؟ اللہ، علماء نے بہت کچھ بیان کیا، ان میں سے ایک بات، اللہ اس کو اچھی خوابیں دکھاتے ہیں۔ جن کو اللہ اچھی خواب نصیب کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ غموں کے پہاڑ جب آئیں، ایک اچھی خواب سے اللہ کے فضل و کرم سے دل اور دماغ کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ غموں کے پہاڑ الٹ جاتے ہیں کہ نہیں؟ اور کون دکھاتا ہے خواب؟ یہ تو عرش والا رب بھی دکھائے گا، وگرنہ ہماری کرتوتے تو ڈراؤنے خواب ہی آتے ہیں۔ بڑے وسائل ہیں لیکن خواب ایسے برے ہیں، تنہا سونے سے وحشت محسوس کرتے، کچھ کھا کے سوتا مرتا ہے، بچ جاؤ۔ اور کیا ہے لہم البشریٰ؟ سنیے اور جائزہ لیجیے، چیک کیجیے، غلط تو نہیں کہہ رہا۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے کہ مذہب ایسے ہے کہ جہاں جاتا ہے کوئی جاننے والا نہیں، لیکن گفتگو کرتا ہے، ایسے ہیں جیسے سارے اسی کے غلام کھڑے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ دور کوئی جان پہچان نہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اچھے اعمال کیا کرتے ہیں، یقیناً اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت رکھ دیتے۔ اللہ اکبر! اللہ ہماری اولادوں کو ہمیں یہ نعمت، کوئی ہے اس کے برابر نعمت؟ جہاں جائیں، کالوں کے ملک میں، گوروں کے ملک میں، عربوں میں، عجم میں، ایسے ہوتا ہے جیسے اسی جگہ پڑا، جس سے بات کرے وہی چاہتا ہے کہ اس کی خدمت نہ کرے۔ اللہ رب العالمین گواہ ہے، یہ دنیا میں ہو رہا، اب بھی ہے۔ ہاں، ایسے خوش نصیب شاید زیادہ ہے، اور اللہ وہ زیادہ کرے، اور اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں میں ان میں شامل کرے۔ یہ چھوٹی نعمت، اور جب لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت، عزت، احترام ہوگا، تھوڑے وسائل کے باوجود بھی کتنی آسانیاں پائے گا کہ نہیں؟ اور کیا ہے لہم البشریٰ، دنیا میں اور اس کے بعد وفی الآخرہ، اور آخرت میں بشارتیں کہاں سے شروع ہوگی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ گھر والے رو رہے ہوں، بیٹیاں بیٹے، بہویں داماد،
گھر والے رو رہے ہوں گے اور اللہ کے نورانی فرشتے کہہ رہے ہوں گے تو خوش ہو جا، یہ جانے والا خوش نصیب ہے، یہ بد نصیب ہے۔ یا اللہ ایسی موت دے، یا اللہ مرے تو ایسا مرے، مگر نہ مرنے سے کیا فائدہ، اس طرح مرگ پہ ہے جو سنتا چیخ رہا ہے، اور وہ فرشتوں سے بشارتیں سن کے خوش ہونا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اس جنت کی بشارت سنو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تیرے ساتھی تھے فرشتے، اور آخرت میں بھی بشارت ہے، دنیا میں خوابوں کی صورت میں، لوگوں کے سینوں میں محبت کی صورت میں، اور بشارت ہے آخرت میں، آغاز ہو چکا، ابھی جسم اپنے بیڈ پر ہے، موت کا فرشتہ آیا، روح قبض کر رہا ہے، ساتھ فرشتے بشارت اور چلتی رہے گی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی جو بات بیان ہوئی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کہ جب ہماری باری آئے گی تو کھڑکی بند ہو جائے گی، کوٹا ختم ہو گیا، پلاٹ کوئی نہیں رہا، بیڑا غرق ہو گیا، جس طرح ہو رہا ہے دنیا میں، نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، کالا ہے گورا ہے، امیر ہے غریب ہے، پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے، جو ایمان اور تقوی والا اس کے لیے ذالک الفوز العظیم، وہ ہے بہت ہی بڑی کامیابی۔ یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، ہم میں کمی ہے، سن لیجئے، کسی کو غصہ لگتا ہے تو لگتا رہ جائے، حق بات یہ ہم نے ہدایت کی بہت کمی، جہالت اس کو دور کر دے اللہ، حق کو سمجھیں، کامیابی کو سمجھیں، اور کامیابی کی ترتیب کو سمجھیں، اور اسی ترتیب کے مطابق اپنا پروگرام بنائیں۔ اللہ میری آپ کی اولاد کی کمبوں کی اصلاح کرے، اور یہ اصلاح مرنے سے پہلے ہو جائے، عذابوں کے آنے سے پہلے ہو جائے۔ عذاب تو پہلے بھی ہم پہ آئے ہیں، بڑے عذاب سے پہلے، کہ جس کے بعد لوٹنے کی گنجائش نہ رہے، اللہ اس سے پہلے ہماری اصلاح کر دے، اصلاح کر دے، اصلاح کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔